السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے انسانی عقل کو حیران کرتا آیا ہے، واقعہ معراج۔ اور خاص طور پر ہم سورۃ النجم کی ان چند آیات پر رکیں گے جہاں قرآن ہمیں اس سفر کے آپ کہہ سکتی ہیں کہ عروج پر لے جاتا ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں الفاظ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور قرآن کا انداز یہاں بہت دلچسپ ہے نا، وہ ہمیں سیدھی سیدھی کوئی تفصیل نہیں دیتا بلکہ اشاروں میں بات کرتا ہے۔ جی، تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ان اشاروں کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کی تہیں کھولنے کی کوشش کریں۔ آئیے گفتگو کے آغاز میں سورۃ النجم کی ان آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اور بے شک انہوں نے اسے ایک اور بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جب اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے باز دیکھی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی ہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں ایک اور بار دیکھا، لیکن جس جگہ یہ ملاقات ہو رہی ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا۔ اس کا مطلب ہے آخری حد پر بیری کا درخت۔ یہ کائناتی سرحد، یہ کازمک بیریئر کا تصور ہی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات فیسینیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک درخت نہیں بلکہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈیمارکیشن پوائنٹ ہے، ایک حد ہے۔ ایک حد۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تک مخلوق کا علم اور رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ یہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور اوپر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ بھی پہلے یہاں آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا کازمک انٹرچینج ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ کائنات کا وہ بارڈر ہے جس کے آگے کا ویزا کسی مخلوق کے پاس نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار کے پاس بھی نہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہی چیز اس واقعے کو ایکسٹراڈنری بناتی ہے۔ حضرت جبرائیل جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور جن کی پہنچ پوری کائنات میں ہے، وہ اس مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منفرد مقام کا اعلان ہے کہ جہاں تمام مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کے محبوب کے سفر کا ایک نیا خصوصی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہاں سے قرآن کا انداز اور بھی پراسرار ہو جاتا ہے۔ آیت کہتی ہے اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، جی، جب اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسا انداز بیان ہے۔ یہ جو کچھ بھی چھا رہا تھا کیا ہے؟ اللہ نے واضح طور پر کیوں نہیں بتایا کہ وہاں نور تھا یا فرشتے تھے یا کچھ اور؟ یہ ابہام کیوں؟ یہ قرآن کا لسانی اعجاز ہے۔ یہ ابہام دراصل اس منظر کی عظمت کو بیان کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہاں لاکھوں فرشتے تھے یا شدید نور تھا تو ہمارے انسانی ذہن فوراً اسے اپنی محدود کلپنا کے مطابق ایک تصویر دینے کی کوشش کرتا۔ ہم سوچتے اچھا اتنا نور جتنا سورج کا ہوتا ہے، یا اتنے فرشتے جتنے کسی اسٹیڈیم میں لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس طرح ہم اس منظر کی اصل حقیقت کو اپنی چھوٹی سی سمجھ میں قید کر دیتے۔ صحیح۔ لیکن ما یخشا کہہ کر، یعنی جو کچھ بھی چھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تخیل کو آزاد چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تم جو بھی سوچو گے حقیقت اس سے کہیں کہیں بڑھ کر ہے۔ مفسرین نے کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تجلیات تھیں، انوار کی بارش تھی، سونے کے پروانے تھے، رنگوں کا ایسا طوفان تھا جس کا تصور ممکن نہیں۔ یہ ایک ملٹی سینسری روحانی تجربہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے قرآن نے بھی اسے ایسے الفاظ دیے جو اس کی لامحدودیت کو ظاہر کریں۔ جی بالکل۔ تو یہ ابہام کمزوری نہیں بلکہ زبان کی طاقت کا مظہر ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے عقل کے پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایسے ناقابل تصور منظر کے سامنے کسی کا بھی ذہن، کسی کی بھی آنکھیں بھٹک سکتی ہیں۔
لیکن اگلی آیت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ تو بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یہ اس پورے واقعے کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ روحانی اور نفسیاتی کلائمیکس ہے۔ زاغ کا مطلب ہے نگاہ کا اپنے مرکز سے دائیں یا بائیں ہٹ جانا، ڈسٹریکٹ ہو جانا۔ صحیح۔ اور طغیاء کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی جس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے اس سے آگے جھانکنے کی کوشش کرنا۔ اب آپ ذرا اس منظر کا پریشر امیجن کریں۔ جی۔ آپ کائنات کی تاریخ کے سب سے عظیم الشان منظر کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہر طرف اللہ کی تجلیات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں، لیکن آپ کی نگاہ کامل ٹھہراؤ کے ساتھ صرف وہیں مرکوز ہے جہاں اسے رہنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک طرح سے کاسمک لیول کی مائنڈفلنس اور ایموشنل ریگولیشن ہے۔ آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسٹریکشن سے کیسے بچیں، اپنے کام پر فوکس کیسے کریں۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہاں تو ڈسٹریکشن کی انتہا تھی، لیکن فوکس کا عالم یہ تھا کہ نظر 1 انچ بھی نہیں ہٹی۔ بالکل، اور یہ صرف نظر کا ٹھہراؤ نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے استقلال، قلب کے سکون اور کامل ابدیت کا مظہر تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور محبت انسان کو اندر سے اتنا مضبوط اور پرسکون کر دیتی ہے کہ کائنات کے عظیم ترین عجائبات بھی اسے متزلزل نہیں کر سکتے۔ واہ! یہ نگاہ کا ادب دراصل قلب کے ادب کا عکس تھا۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے ہم تو ایسے کسی تجربے سے نہیں گزر سکتے۔ سبق یہ ہے کہ روحانی مرکزیت یعنی اسپرچول سینٹرڈنس کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وجود اس لمحے میں صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہزاروں ڈسٹریکشنز ہیں۔ صحیح۔ سوشل میڈیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، خواہشات ہیں۔ یہ سب ہماری روحانی نگاہ کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان تمام ڈسٹریکشنز کے بیچ میں بھی اپنی نگاہ اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا پر مرکوز رکھے، اپنی حد کو پہچانے اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی یہ صرف ایک معجزے کا بیان نہیں بلکہ ایک آئیڈیل روحانی حالت کا نقشہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور اس کامل ادب اور فوکس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی آیت کہتی ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، جی یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ کیا یہ کوئی سیلیسٹریل سائٹ سینگ ٹور تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ نشانیاں محض تماشا یا نظارہ نہیں تھیں، یہ ان حقائق کا مشاہدہ تھا جن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر آ کر دینی تھی۔ اچھا۔ دیکھیں، ایک نبی لوگوں سے کہتا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص نبی کو خود اس غیب کے کچھ پردے اٹھا کر ان حقائق کا مشاہدہ کرا دیتا ہے تاکہ نبی کا اپنا ایمان بالغیب سے ترقی کر کے ایمان بالشہود یا عین الیقین کے درجے پر پہنچ جائے۔ مطلب سنی ہوئی بات پر یقین سے دیکھی ہوئی حقیقت پر یقین۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ واپس دنیا میں آ کر لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں تو آپ کی آواز میں ایک خبر دینے والے کا نہیں بلکہ ایک چشمدید گواہ کا اعتماد اور یقین ہو۔ بالکل، ایگزیکٹلی، تاکہ جب آپ کہیں کہ جنت میں ایسے باغات ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ منظر ہو جو آپ دیکھ کر آئی ہیں۔ جب آپ دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ کے سامنے وہ ہولناکی ہو جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ صحیح۔ یہ مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانی قوت اور اتھارٹی عطا کرنے کے لیے تھا کہ آپ پوری انسانیت کے سامنے کھڑے ہو کر پوری طاقت سے کہہ سکیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہم و گمان نہیں، وہ اٹل حقیقت ہے جسے میں نے خود دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی مشن کی تیاری کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہ کوئی ذاتی روحانی تجربہ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد پوری امت تھی۔ یقیناً، اور اسی لیے اس سفر کا سب سے بڑا تحفہ بھی ذاتی نہیں تھا بلکہ اجتماعی تھا، یعنی نماز۔
نماز۔ جی، معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، لیکن اس کا تحفہ نماز کی صورت میں ہر امتی کو دے دیا گیا تاکہ ہر مومن اپنی بساط کے مطابق دن میں 5 بار اپنے رب کی طرف روحانی عروج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نماز ایک چھوٹی معراج ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ چند آیات ہمیں صرف ایک معجزے کی کہانی نہیں سناتی، بلکہ ایک مکمل روحانی سفر کا نقشہ دیتی ہیں۔ جی، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی آخری حد پر کیا ہیں، اس حد پر اللہ کی تجلیات کیسی تھیں، ان تجلیات کے سامنے کامل انسان کا ادب اور فوکس کیسا تھا، اور اس ادب کے نتیجے میں انہیں کن حقائق کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ روحانی ترقی کا راستہ ادب اور مرکزیت سے ہو کر گزرتا ہے۔ جتنا انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اتنا ہی وہ دنیا کی ڈسٹریکشن سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ ٹھہراؤ، یہ قلبی سکون ہمارے لیے ایک لائٹ ہاؤس ہے، ایک روشنی کا مینار ہے جو ہمیں زندگی کے طوفانوں میں راستہ دکھاتا ہے۔ واقعی اس گفتگو نے ان آیات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ کیفیت ہے، ایک تجربہ ہے جسے قرآن ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گہرائی میں اترنے سے ہمارے ایمان کو بھی ایک نئی تازگی اور ہمارے دلوں کو ایک نئی روشنی ملی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ انسان مٹی کا بنا ہونے کے باوجود اپنے رب سے تعلق کے ذریعے مادی حدود سے بلند ہو سکتا ہے اور ایسی روحانی بلندی حاصل کر سکتا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ بہت خوب، تو اس گفتگو کو ہم ایک فکر انگیز سوال پر ختم کرنا چاہیں گے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے عظیم ترین انوار اور تجلیات کے سامنے اپنی نگاہ اور قلب کو کامل ادب کے ساتھ اپنے مرکز پر قائم رکھا، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں ہر طرف ہماری توجہ بھٹکانے والے ہزاروں ڈیجیٹل اور مادی عوامل موجود ہیں، اپنی روحانی مرکزیت اور زندگی کے اصل مقصد پر نگاہ جمانے کے لیے اس واقعے سے کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟